ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، انصاف دلانا ہے، بہت اہم ہے یہاں پر، اور بہت بڑی سیکھ ہے اس چیز سے ملتی ہے، اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ عباس جی، امام حسین کو یاد کرتے ہیں سبھی لوگ الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز میں یاد کرتے ہیں۔ تعزیہ کچھ لوگ نکالتے ہیں، علم نکالتے ہیں، اور سنی مسلمانوں کی بات کریں ہم تو وہ روزہ رکھتے ہیں، فاقہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو پورا رواج ہے، کس طریقے سے یہ آگے بڑھا، اس کی شروعات کیسے ہوئی، جس طریقے سے ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں؟ بالکل، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن مولانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کو میں تھوڑا اور آگے اور تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، جب بھی امام حسین کی شہادت کا بیان ہوتا ہے تو ہم سیدھے مدینے سے کوفہ پہنچتے ہیں۔ میں کوفہ کے لوگوں کو سند نہیں دے رہا ہوں یہاں پر کہ کوفے کے لوگوں نے دغابازی کی، کوفے کے لوگوں نے خط لکھا اور پھر اپنے عہد و پیمان سے وہ پلٹ گئے، لیکن امام حسین مدینے میں تھے۔ کیوں ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ امام عالی مقام کو، محمد کے نواسے کو مدینہ چھوڑنا پڑا؟ مدینہ اصحاب پیغمبر اعظم سے چھلک رہا تھا، پھر بھی امام حسین کو تنہا کیوں جانے دیا گیا؟ کیا مدینے کے لوگوں نے پیغمبر اعظم کی دوش مبارک پہ امام حسین کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا مدینے کے لوگوں نے امام حسین کو پیغمبر اعظم کی گود میں کھیلتے نہیں دیکھا تھا؟ کیا ان کے ساتھ رہتے نہیں دیکھا تھا؟ لیکن ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ امام عالی مقام مدینے سے روتے ہوئے مدینے سے باہر نکلے، اپنے نانا کی مزار پر آئے اور بہت ایک طویل مرثیہ انہوں نے پڑھا کہ نانا، آپ کا شہر ہمارے لیے تنگ کر دیا گیا ہے، نانا مدینے کی گلیاں ہمارے لیے تنگ کر دی گئی ہیں، نانا آپ کا نواسہ جا رہا ہے لیکن آپ کے دین کی بات ہے اس لیے حسین جا رہا ہے۔ مدینے آئے، مدینے کو چھوڑ دیا، مدینے کو چھوڑا، مکہ آئے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے کی طرف آئے۔ مکے کی طرف آتے آتے 10 ذی الحجہ قریب آنے لگی، حج کے ایام آنے لگے۔ امام علی مقام نے کہا کہ چلو یہاں ہم حج کریں، پھر اس کے بعد آگے کا سفر طے کریں گے۔ پھر امام علی مقام کو یہ خبر ملنے لگی، ان کے چاہنے والوں نے بتایا کہ امام آپ مکہ چھوڑ دیجئے کیونکہ حاجیوں کے بھیس میں آپ کے قاتل آ چکے ہیں۔ تو مکے میں حج کے بھیس میں احرام باندھ کر قاتل کون تھے جو امام علی مقام کو کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ اپنے احرام میں خنجر چھپائے کون لوگ تھے؟ ان کا بھی بیان ہونا چاہیے۔ پھر امام علی مقام سوچئے کہ جس کے گھر سے حج کی روایت چلی، جس کے گھر سے دین نکلا، اس نے 9 ذی الحجہ کو عین حج سے ایک دن پہلے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اب کوفے کی طرف چلے۔ اب کوفے کا میں آپ کو عالم بتا رہا ہوں کہ کوفے میں 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ عاشقان اہل بیت تھے اور کچھ مخالفین اہل بیت تھے۔ جو عاشقان اہل بیت تھے، جنہوں نے مسلم بن عقیل کا استقبال کیا تھا، جب جناب مسلم نے کوفے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو نمازیوں کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور جب انہوں نے نماز تمام کی تو 2 لوگ وہاں پر، ہانی بن عروہ جن کے گھر مسلم مہمان تھے، اور ایک امام حسین کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر، 2 ہی لوگ وہاں بچے تھے۔ اب یہ ایسے اچانک حالات کیوں پلٹ گئے؟ ہوا یہ کہ جب یزید نے اپنا گورنر چینج کیا، جو مولانا صاحب بتا رہے تھے، اور اپنے ظالم گورنر ابن زیاد کو بھیجا کہ تم جاؤ کوفے پر، کیونکہ وہاں کا گورنر امام حسین اور ان کے سفیر، ان کے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل سے نرمی برت رہا ہے، تو اس نے سختی برتی اور اس نے 30,000 کے لشکر کو پورے کوفہ شہر میں فلیگ مارچ کرایا، اور جتنے کوفے کے اہل بیت کے عاشقین تھے، چاہنے والے تھے، جو قبیلوں کے سردار تھے، جو جانباز تھے، جو بہادر تھے، دلیر تھے، جس میں مختار سقفی تھے جنہوں نے کربلا کے بعد یزید کے لشکر سے بدلہ لیا ہے، ان سب کو زنجیروں میں قید کر کے قید خانے میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کے آنے سے پہلے ابن زیاد نے ایک چال چلی، ابن زیاد نے پورا اپنا رنگ ڈھنگ، حلیہ، عبا، قبا، لباس امام حسین جیسا بنایا، قافلہ تیار کیا، رات کے اندھیرے میں چپکے سے کوفے سے باہر نکل گیا اور اعلان کروایا کہ کوفے والوں سے کہہ دو کہ حسین آ رہے ہیں۔ اب امام حسین بن کر ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا وہ کوفے میں داخل ہوا، اور جب وہ داخل ہوا تو لوگ گھروں سے روتے پیٹتے نکل آئے کہ نواسے رسول ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو ابن زیاد نے اپنے لشکر کے سپاہیوں سے کہا کہ ایک ایک کو پہچان لو،
کہ جو لوگ یہ بڑھ رہے ہیں یہ سب حسین کے ہمدرد ہیں، یہ سب حسین کے ساتھی ہیں، ان کو یہ ساتھ دیں گے. پھر ان کو بھی قید کرایا جب کوفے میں کوئی بچا نہیں. اور پھر جو کوفے کا قاضی تھا، قاضی شریح، جس کو بہت اسلام میں، دین میں، تاریخ میں عزت دی جاتی ہے، قاضی شریح نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کیا جس پر 18,000 کوفے کے مفتیوں نے دستخط کی اور امام حسین واجب القتل قرار دیے گئے معاذ اللہ، اور یزید امیر المومنین قرار دیا گیا.